السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ الحمدللہ اس کے بیان ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کافی حد تک سیرت کے دروس سامنے آ چکے ہیں، اور ایک اچھا خاصا سیرت طیبہ کا حصہ ہمارے سامنے الحمدللہ بیان ہو چکا ہے۔ آج جو سیرت کا درس ہے، اس کا عنوان ہے، اس درس کا عنوان مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام تھا یثرب۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں کس طرح روشن ہوئیں اور کیسے وہاں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ پہنچتی ہے، آج کے درس میں یہ بیان ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال جو حج ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت کا حج، اس حج میں اطراف کے سارے کفار جو کہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن بیت اللہ کی حج کرنے کو جمع ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کا زمانہ جاہلیت کا حج ہوا کرتا تھا، ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے سے بہرحال جمع ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ حج کو آئے ہوئے ہوتے تھے دور دراز سے، ان کو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور دیگر مشرکین اور قریش کے سردار، ان کی پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ آئے ہوئے حجاج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سننے سے روکنا۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ حجاج کو، یعنی جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہوتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں پر ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ ان کی بات میں تاثیر ہے، ان کی بات میں جادو ہے کہ وہ جن سے بات کرتے ہیں وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق اور آپ کا پیارا کردار، آپ کی پیاری سیرت اور صورت کا یہ ایک خوبصورت پہلو تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو جاتا۔ چنانچہ مشرکین آنے والے مہمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حج کے موقع پر ایک طرف مشرکین اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، تو دوسری طرف آپ اپنی کوشش میں، تبلیغ کی محنت میں لگے رہا کرتے تھے، اپنے کام سے کسی موقع پر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہی ایک داعی اور ایک مبلغ، بلکہ ہر شعبے میں کام کرنے والوں کا یہی مزاج ہونا چاہیے کہ جب ہمیں معلوم ہے ہم ایک صحیح رخ پر اور ایک صحیح راستے پر محنت کر رہے ہیں، اور ہماری محنت میں، ہمارے کام میں کوئی غلط چیز، ناجائز پہلو نہیں ہے، تو پھر اس محنت میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو انسان اپنے کام کو جاری رکھے، محنت کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں جا کر محنت کا رنگ لاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برابر محنت جاری رکھتے اور حج کے موقع پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا 11 نبوی میں، یعنی نبوت ملنے کی 11ویں سال میں آپ کو معلوم چلا کہ یثرب کے رہنے والے کچھ لوگ حج میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ سارے مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتے ہوئے مینا پہنچے، اور آپ نے مینا میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور وہیں آپ کی ملاقات ہو گئی مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں سے۔ مدینہ سے آئے ہوئے لوگ جو، یعنی یثرب مدینہ کا جو پرانا نام ہے، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے یثرب کے آئے ہوئے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں وہی اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، جو آخری اللہ کے نبی نے آنا تھا، میں وہی ہوں۔ مدینہ کے جو لوگ تھے یہ 5 افراد تھے جو حج کو آئے ہوئے تھے، مینا میں ان کا قیام تھا۔ انہوں نے آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد مشورہ کیا، اور مدینہ میں پہلے سے کچھ یہود بھی آباد تھے،
اور یہود کیوں آباد تھے مدینہ میں؟ کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ کھجور والی زمین میں آئیں گے، اور سب سے زیادہ کھجوریں جو ہوا کرتی تھی، کھجوروں کی جو زمین تھی وہ مدینہ تھی، یعنی مدینہ میں سب سے زیادہ کھجور کی فصل اور کھجور کی کاشت سب سے اچھی مدینہ کی زمین میں ہوا کرتی تھی۔ جس طرح زیتون اور انجیر شام اور ترکی اس طرف کے علاقوں میں بہت اچھی اس کی فصل ہے، اسی طرح کھجور کی فصل بہت اچھی مدینہ میں شروع سے ہے۔ چنانچہ یہودیوں کو اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ملی ہوئی تھی کہ کھجور والی زمین میں آئیں گے، اور انہوں نے اس بات کا انہوں نے معلوم اور پتہ چلا لیا کہ کھجور کی زمین کون سی ہے، تو یثرب، تو وہ کئی سو سال پہلے سے ہی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ خیبر جو یہودیوں کے علاقے تھے، ان علاقوں میں آباد تھے اس امید پر کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہی پیدا ہوں گے۔ تو وہ مدینہ کے لوگوں کس سے جب ان کی یہودیوں کی آپس میں کوئی مٹبھیڑ لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو یہودی مدینہ کے لوگوں کو یہ کہہ کر دھمکایا اور ڈرایا کرتے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ تو ہم میں سے ہوں گے اور ہم ان سے مل کر تم سے لڑیں گے۔ تو جب مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا میں دعوت سنی تو مدینہ کے لوگوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہود ڈرایا کرتے ہیں، کیوں نہ ہم یہودیوں سے پہلے ایمان لانے میں نمبر لے جائیں، یعنی ہم ایمان لانے میں ان سے آگے نکل جائیں۔ چنانچہ ان کا آپس میں مشورہ ہوا اور ان کی قسمتیں جاگ گئیں اور ان کے روشن مستقبل اور ان کی کیا کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ان کے ہو گئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ 11 نبوی میں پہلی ملاقات تھی۔ پھر یہ 11 افراد مدینہ گئے، حج سے فارغ ہو کر مدینہ گئے، اور انہوں نے جانے کے بعد یہ 5 افراد 11 نبوی میں یہ 6 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے یہ نام ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ 6 افراد تھے جنہوں نے 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ پھر یہ 6 افراد واپس گئے۔ اچھا، جہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ جگہ مینا تھی۔ اب دیکھیں مینا، آپ کو یہ مینا ہے۔ حج جو حضرات حج کر چکے ہیں وہ ان جگہوں سے واقف ہوں گے، مینا، مزدلفہ، عرفات، جہاں پہ حج کے تمام اہم رکن ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ مینا کے خیمے ہیں۔ حج کے موقع پر مینا میں جو حجاج، یعنی تمام حجاج کا قیام مینا میں ہوتا ہے، اور 8 ذی الحجہ مینا میں سارے حجاج رہتے ہیں۔ پھر 8 کے بعد 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر واپس مینا آ جاتے ہیں۔ تو اور پھر 10، 11، 12 میں بھی مینا میں قیام رہتا ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ مینا میں قیام رہتا ہے۔ تو یہ مینا کے خیمے ہیں جہاں پہ حج کی اہم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ تو مدینہ سے آئے ہوئے 6 افراد بھی اسی مینا کے میدان میں مقیم تھے، اور اسی مینا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے حجاج کو جا کر ان کے خیموں میں دعوت دیا کرتے تھے۔ اور وہ حجاج کون ہوتے تھے؟ وہ سارے مشرکین ہوا کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح کوئی میری دعوت کو قبول کر لے اور اپنے علاقے میں جائے اور لوگوں کو میری دعوت پہنچائے، اور اس طرح اسلام پھیل جائے، کسی طرح اسلام کی اشاعت ہو جائے۔ تو یہ مینا کے خیمے ہیں، یہ موجودہ خیمے ہیں، لیکن جگہ یہی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدینہ سے آئے ہوئے 6 افراد کی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بھی مینا کے خیموں کی تصویریں ہیں۔ یہ جمرات ہیں جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان کی نشاندہی ہے۔ تو یہ 6 افراد جب مدینہ سے حج سے فارغ ہونے کے بعد واپس گئے ہیں تو انہوں نے مدینہ میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اور وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ وہ آخری نبی جن کے بارے میں یہود ہمیں ڈرایا اور دھمکایا کرتے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو مدینہ میں جا کر انہوں نے مزید ان 6 افراد نے جا کر وہاں پہ محنت کری، تو ان کی محنت سے مزید کچھ لوگ اور تیار ہو گئے، اور پھر اگلے سال یعنی سن 12 نبوی میں 12 نبوی میں
اگلے سال یعنی پہلی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 کو ہوئی تھی، 11 نبوی میں، اور یہ دوسری ملاقات 12 نبوی میں ہوئی، اور یہ 12 افراد آئے اور انہوں نے خفیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی ہے. پہلی ملاقات میں بیعت نہیں ہوئی تھی، اس میں بیعت بھی ہوئی ہے. اچھا، بیعت کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیعت یہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بیعت کے الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، اس کے الفاظ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، یعنی کسی پر کوئی الزام نہیں لگاؤ گے، اور بھلی بات میں یعنی اچھائی میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. یہ ساری باتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد سے بیعت کی. ان 12 افراد سے جب بیعت ہو گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو کر دیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم دیں، یعنی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز کا طریقہ ہے اور دیگر جتنے عبادات اور احکامات ہیں وہ ہمیں سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلیم اسلام کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کو ان کی تشکیل کری کہ بھئی تم ان کے ساتھ چلے جاؤ مدینہ اور ان کو اسلام کی تعلیمات اور بنیادی احکامات اسلام کے سکھاؤ. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بیعت ہوئی تھی، یعنی سن 12 ہجری میں جو یہ 12 افراد مدینہ سے آئے تھے، انہوں نے یہاں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کے الفاظ کہلوائے تھے کہ چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے. اب جب یہ 12 افراد واپس گئے ہیں تو انہوں نے جا کر دوبارہ سے وہاں پہ محنت کری مدینہ میں، اور ان کی محنت سے اور مصعب بن عمیر کی دعوت سے تقریباً اگلے سال 73 افراد تیار ہو کر آئے. 73 افراد مسلمان ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہ جب مدینہ سے آئے تو راستے میں یہ 73 افراد جو تھے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. ان کی گفتگو کیا تھی کہ کب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پریشان رہیں گے اور مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے رہیں گے اور تکلیفیں اٹھاتے رہیں گے مشرکین کی طرف سے. کیوں نہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے ساتھ مدینہ لے جاتے ہیں. یہاں سے آغاز ہے ہجرت کا. مدینہ سے آئے ہوئے مسلمان جو تھے 70 سے زیادہ افراد تھے، ان کے یہ عزائم اور ارادے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے مکہ میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، پہاڑوں پر چکر لگا رہے ہیں، مشرکین کی تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ان کو. چنانچہ انہوں نے اپنے اس خیال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار بھی کیا اور ملاقات کا وقت مانگا. پہلے ایک دم سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مشرکین کا زور تھا. خفیہ طور پر ملاقاتیں طے ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق سے مراد 10، 11، 12 ذی الحجہ جو دن ہیں، ان دنوں میں آپ نے ملاقات کا وقت طے دیا ان کو کہ بھئی اس وقت ہم آپ سے ملاقات کریں گے فلاں جگہ پر. چنانچہ ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہو گئے. جمرہ اولا سے مراد شیطان، جو 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو پہلا شیطان جو ہے اس کے قریب میں ایک گھاٹی تھی، یعنی ایک جگہ ایسی تھی جو چھپی ہوئی جگہ تھی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے ان کو بلایا اور سب کے سب وہاں جمع ہو گئے. اور کب جمع ہوئے؟ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں سارے کے سارے وہاں جمع ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے. یہ وہاں انتظار کر رہے تھے، یہ پہلے سے پہنچ چکے تھے مدینہ کے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگوں کے جذبات اور ان کے عزائم اور ان کے ارادوں کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بہت اور حفاظت بہت کیا کرتے تھے. تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے کہ چچا مجھے مدینہ کے لوگ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، آپ بھی چلیں، سنیں ان کی بات کو. تو حضرت عباس نے مدینہ کے لوگوں سے خود گفتگو کی اور فرمایا کہ تم ان کو لے جانا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں. پتہ ہے تمہیں
کہ اگر تم ان کو لے گئے تو سارا عرب تمہارا مخالف ہو جائے گا، دشمن ہو جائے گا، اور تم سارے عرب کی دشمنی کو برداشت کر لو گے؟ کیونکہ سارا عرب ان کا دشمن ہے، ہم یہاں پہ جیسے تیسے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا تم اس طرح ان کی حفاظت کر سکو گے؟ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا ہاں ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عباس نے کہا کیا تم ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے معصوم بچوں کی حفاظت کرتے ہو اور اپنی بیوی اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو؟ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا ہم اس سے زیادہ اچھی حفاظت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ اچھی حفاظت کریں گے۔ تو یہ مدینہ کے لوگوں کے جذبات تھے اور ان کے ارادے تھے اور ان کے عزائم تھے، اور وہ کسی بھی طرح گھبرائے ہوئے نہیں تھے، پریشان نہیں تھے، بلکہ ایک موقع پر مدینہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی، تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی، یعنی تم اللہ کے نبی کی حفاظت کرو گے اور ان کی دعوت اور تبلیغ کی محنت میں جو رکاوٹیں ہیں اور دشمن ان کا مقابلہ کرو گے تو تمہیں اللہ اس کے بدلے جنت دیں گے۔ تو مدینہ کے لوگوں کے جذبات تھے کہ نہیں ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ مدینہ کے لوگوں کی سعادت مندی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی مکہ کے لوگوں نے تو نہیں کی، نہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ وہ یہی سمجھتے رہے یہ تو ہمارے خاندان کے بچے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان کا نوجوان ہے، یہ تو قریش کا ایک عام آدمی ہے، وہ یہی سمجھتے رہے۔ جیسے عموماً ہوتا ہے نا کہ گھر کا جو ہوتا ہے بڑا، اس کو لوگ بڑے نہیں سمجھتے، دوسرے لوگ تو قدر کرتے ہیں گھر کے بڑوں کی۔ جیسے اگر خاندان میں کوئی بزرگ ہو تو خاندان کے لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، باہر کے لوگ قدر کریں گے۔ علاقے میں کوئی اچھا بڑا عالم ہو تو علاقے کے لوگ قدر نہیں کریں گے، دوسرے علاقے کے لوگ اس عالم کی قدر کریں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہے بس کہ لوگ آپ اپنے جو ہوتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے۔ تو اب مکہ میں بھی یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر کرنی چاہیے تھی مکہ کے لوگوں نے نہیں کی، تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کو لے گئے اپنے ساتھ۔ یہ مدینہ کے لوگوں کی سعادت مندی تھی۔ چنانچہ مدینہ کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے ارادہ کیا تو یہ انصار کی مدینہ کے لوگوں کی دوسری بیعت تھی۔ اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ کہلائے؟ جب یہ لے جانے کے لیے آئے، حضرت عباس نے ان کے ارادوں کو دیکھا، جذبات کو دیکھا کہ ان کے بڑے پکے ارادے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کیا۔ یہ 70 سے زیادہ افراد تھے، اور بیعت میں کیا الفاظ تھے کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور میری بات مانو گے۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ کیا مدینہ کے لوگ خرچ کرنے والے تھے! جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کو پورا بھی کیا، اور بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، اور اللہ کے معاملات میں کسی کی بناوٹ کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے دوسری بیعت کے موقع پہ الفاظ کہلوائے، انہوں نے یہ الفاظ ہوئے، اور چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات مکمل ہوئی، بیعت مکمل ہوئی، آپ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیعت ہوئی تھی کہ اب تم لوگ اپنے خیموں میں چلے جاؤ خاموشی سے، پتہ نہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ مدینہ کے لوگ اس جگہ جو انہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے ارادے اور عزائم کا اظہار کیا تھا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ یہاں سے یہ لوگ رات کے وقت خاموشی سے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ کے 70 افراد پر 12 نقبا، 12 نقیبوں کو یعنی 12 ذمہ داران بنائے، جو ہر اپنے اپنے قبیلوں کے ذمہ دار تھے کہ بھئی اب تم 70 افراد میں 12 ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ 10 افراد کو صحیح طریقے سے لے کر چلے گا، یعنی جماعت کی شکل میں جیسے ایک جماعت ہوتی ہے 10 افراد کی ایک امیر ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 افراد پر 12 امیروں کو مقرر کیا تھا، اور اس کو یہ تاکید کی تھی کہ بھئی سب کو طریقے سے لے کر چلنا اور سب کو صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیمات اور نماز کا اہتمام کروانا۔ تو یہاں ہجرت کی بات مکمل ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اب مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مکہ کے لوگوں نے بہت زیادہ تنگیاں اور دشواریاں پیدا کی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی۔ اب اس کے ان دفعات کے اور اس بیعت کے بعد مسلمانوں کی ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ہجرت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں بڑے بڑے واقعات ہیں، قربانیاں ہیں، اور ہجرت کے جو واقعات صحابہ کے ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔
اب تک تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ہجرت شروع کی ہونے کا سبب کیا بنا، مدینہ جانے کا سبب کیا بنا، میں نے وہ بیان کیا. اب ساری چیزیں طے ہو گئی کہ بھائی اب ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ جانا ہے، اور اپنا مقام اور اپنا مرکز مدینہ بنانا ہے. تو چنانچہ جب یہ سب چیزیں طے ہو گئی خاموشی سے، اب ہجرت کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے صحابہ نے ہجرت کری ہے، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے. صحابہ کی ہجرت میں بہت سارے صحابہ ہیں، سب کی ہجرت کے الگ الگ واقعات ہیں اور بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت بھی بڑی عجیب ہے. صحابہ خفیہ طور پر ہجرت کرتے تھے، اور ہجرت کرتے بہت سارے صحابی مشرکین کی گرفت میں آ جاتے تھے. مشرکین صحابہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کے ساتھ مدینہ جانے نہیں دے رہے تھے. بھائی اگر تم مکہ میں ان کو رہنے نہیں دے رہے، ان کو عبادت کرنے نہیں دے رہے، تو مدینہ تو جانے دو، مدینہ جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ لیکن وہ کہتے رہے نہیں، یہ لوگ مدینہ جائیں گے تو وہاں جا کر اسلام کی محنت اور تبلیغ اور دعوت اور تیز ہو جائے گی اور سارے عالم میں اسلام پھیل جائے گا. تو ہم ان کو یہیں دبا کے رکھو، ان کو یہیں مکہ میں دبا کے رکھو، اور یہیں ان کا جینا مرنا ختم کرو، اور یہ مکہ سے نکل نہ سکے. تو یہ مکہ کے لوگوں کے ایک برے عزائم تھے. لیکن اللہ کا دین تھا، اس کی اشاعت ہونی تھی، اس کی تبلیغ ہونی تھی، اس نے سارے عالم میں پھیلنا تھا، پہنچنا تھا. چنانچہ مدینہ کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے بہت کوشش کری کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا جائے، ان کے راستے بند کیے جائیں. چنانچہ صحابہ جیسے جیسا موقع ملتا خفیہ طور پر رات کے اندھیروں میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے گئے، اور مدینہ کے لوگ صحابہ کا استقبال کرتے رہے، ان کو وہاں رہائش کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے. یہ مدینہ کے لوگوں کی میزبانی عجیب ہی تھی، مہمان نوازی عجیب ہی تھی. کس قدر سخاوت کے ساتھ اور کس قدر اپنے جان اور اپنی مال ساری چیزوں کی قربانیاں دی مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کے لیے. تو مکہ سے ہجرت کرنے والے جو صحابہ تھے وہ مہاجرین کہلائے، اور مدینہ میں ان کا استقبال کرنے والے جو صحابہ تھے وہ انصار کہلائے، یعنی ان کو مدد کرنے والے، اپنے گھروں کی قربانیاں دی. ایسا بھی آتا ہے روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ مدینہ میں رہنے والے ایک صحابی، کتنے ایسے صحابی جن کے مکان بڑے تھے تو انہوں نے مکان کے درمیان میں دیوار کھینچی اور مکہ سے آئے ہوئے صحابی سے کہا کہ آدھا مکان تمہارا ہے، آدھا میرا ہے. اس طرح انہوں نے اپنے گھروں کی، اپنی جائیداد کی قربانی دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بڑا مشہور ہے. جب انہوں نے ہجرت کری، حضرت عمر کیونکہ ایک بہادر شخص تھے اور یہ کسی طرح کسی سے دبنے والے نہیں تھے، چنانچہ جب ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے کھلے عام ہجرت کری اور اپنی تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر مکہ بیت اللہ شریف کے قریب جا کر یہ اعلان کیا کہ تم اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے تو آئے وہ عمر کا راستہ روک لے. تم عام کمزور مسلمانوں کا راستہ روکتے ہو، آؤ میرا راستہ روکو. چنانچہ کسی بھی مشرک کی جرت نہیں ہوئی حضرت عمر کو ہجرت سے روکنے پر. اور حضرت عمر کے اس اعلان اور اس اعلانیہ ہجرت کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے کمزور صحابہ جو ہر لحاظ سے بیچارے کمزور تھے، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، مشرکین ان کو پکڑ لیتے تھے، وہ بہت سارے صحابہ حضرت عمر کی آڑ میں وہ بھی ہجرت کر گئے. کیونکہ حضرت عمر تو بڑی دلیری سے اور شجاعت سے اور بہادری سے ہجرت کر رہے تھے، اور حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ پہلے سے مشرکین کے دلوں میں تھا کہ بڑا بہادر ہے، سردار رہے. تو حضرت عمر کی ہجرت کا راستہ روکنا کوئی نہیں آیا، حضرت عمر کے لیے راستہ روکنے کے لیے کوئی نہیں آیا. چنانچہ حضرت عمر کی آڑ میں بہت سارے کمزور مسلمان بھی ہجرت کر گئے. حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ، ان کی ہجرت کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے. حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ اور سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے. ابو سلمہ یہ سلمہ کے والد ہیں، ام سلمہ یہ سلمہ کی والدہ ہیں. سلمہ خود 2 سال کے ایک بچے تھے معصوم سے. حضرت یہ تینوں یہ ایک گھرانے کے 3 افراد تھے. انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. چنانچہ ابو سلمہ نے اپنی اہلیہ ام سلمہ کو اور سلمہ کو لیا اور سواری پر بٹھایا اور لے چلے. مشرکین کو پتہ چل گیا کہ ابو سلمہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، اور مشرکین کا تو یہ معمول تھا کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روکتے تھے. چنانچہ یہ آئے اور راستہ روکا، اور ام سلمہ کے جو خاندان قبیلے کے لوگ تھے، یعنی ابو سلمہ کے جو کہنا چاہیے سسرالی تھے، ام سلمہ کے گھر والے، ان کو جا کر کہا کہ بھائی ام سلمہ کو ابو سلمہ لے جا رہے ہیں مدینہ. تو ام سلمہ کے گھر والے آئے اور ابو سلمہ سے کہا تم جانا چاہو تم چلے جاؤ، لیکن ہماری بچی یعنی ہمارے قبیلے کی بچی نہیں جائے گی. یہ کہہ کر ام سلمہ کو اور جو ان کی گود میں معصوم سا بچہ سلمہ تھا ان کو چھین لیا. ابو سلمہ اکیلے ہو گئے، شوہر اکیلا ہو گئے.
اب کیا ہوا کہ ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں کو معلوم چلا کہ سلمہ کو اور ان کے بیٹے کو ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگ چھین کر لے گئے. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سلمہ کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ بھائی سلمہ تمہارے خاندان کی بچی ہے، تمہارے قبیلے کی بچی، اس کو لے لو، لیکن سلمہ تو ابو سلمہ کا ہے نا، ابو سلمہ کا بیٹا ہے، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، چنانچہ ہم سلمہ کو نہیں دیں گے. سلمہ کو چھین لیا. اس چھینا جھپٹی میں سلمہ جو ایک معصوم سے بچے تھے، ابو سلمہ کے بیٹے سلمہ، اس چھینا جھپٹی میں اس 2 سال کے بچے کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا. اور کیا ہوا کہ سلمہ ایک طرف اپنے قبیلے کے لوگ لے گئے پکڑ کر. حضرت ابو سلمہ کو کہا تمہیں ہجرت کرنی، تم جاؤ. حضرت ابو سلمہ مدینہ چلے گئے اکیلے، اور سلمہ جو ان کی معصوم بچے تھے یہ ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ لے گئے. تو دیکھا جائے کہ تینوں الگ الگ ہو گئے، ابو سلمہ مدینہ، سلمہ. ان کی ہجرت بڑی دردناک تھی، اور یہ اس طرح ابو سلمہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے. سلمہ کو 1 سال تک ان کے قبیلے کے لوگوں نے روکا رکھا، اور سلمہ بھی الگ، ابو سلمہ بھی الگ. لیکن کچھ لوگوں کو ان کے اوپر رحم آیا، اور ان کے قبیلے اور ان کے خاندان کے لوگوں کو کچھ رحم آیا، ترس آیا. تو انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، اس عورت کو جانے دو، کیوں اس کو روکا بھائی. چنانچہ سلمہ کو جانے کی اجازت دے دی، اور سلمہ کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی بلا لیا. ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں سے کہا اس بچے کو کیوں روکا ہوا ہے، اس کی ماں سے کیوں دور کیا ہوا ہے. چنانچہ سلمہ بھی سلمہ کی گود میں دی اور ایک سواری پہ بٹھا کر ان کو روانہ کیا. حضرت سلمہ 1 سال بعد جب روانہ ہوتی ہیں تو اکیلی تھی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ نے دیکھا کہ سلمہ جا رہی ہیں اکیلی. تو پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ مدینہ جاتی ہوں اپنے شوہر کے پاس. تو حضرت عثمان نے کہا تم اکیلی جاؤ گی؟ حضرت عثمان بن طلحہ نے سلمہ کی سواری کی نکیل پکڑی اور ان کو مدینہ تک پہنچایا. اور کس طرح پہنچایا کہ سواری کی نکیل پکڑ کے آگے چلتے، اور جہاں رکنا ہوتا راستے میں سواری روکتے، بٹھاتے سواری کو، اور خود دور ہٹ جاتے. حضرت سلمہ اترتی اپنے بیٹے کو لے کر، اور اترنے کے بعد ایک طرف ہو جاتی، وہ سواری کو لے آ کر کسی درخت کے نیچے باندھ دیتے. جب سلمہ کچھ دیر آرام کر کے فارغ ہوتے تو دوبارہ سواری لاتے، وہاں قریب میں بٹھا دیتے، سواری پر یہ بیٹھتی اور یہ آگے نکیل پکڑ کے چلنا شروع ہوتے تھے. جب ان کو مدینہ انہوں نے پہنچا دیا سلمہ کو، تو سلمہ بعد میں کہتی تھی کہ میں نے ایسا شریف الطبع اور ایسا نیک سیرت انسان نہیں دیکھا کہ جس نے پورے راستے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو حضرت عثمان بن طلحہ نے حضرت سلمہ اور ان کے بیٹے سلمہ کو ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس پہنچا دیا. تو حضرت ابو سلمہ اور سلمہ کی ہجرت یہ بڑی دردناک ہجرت تھی کہ 1 سال تک باپ الگ، بیٹا الگ، بیوی الگ، تینوں جدا جدا. کیا یہ ساری قربانی، یہ ساری تکالیف کس کی خاطر تھی؟ اسلام کی خاطر تھی. یہ ساری قربانی اور یہ تکالیف ساری اسلام کی خاطر تھی. یہ اسلام جو ایک سچا مذہب ہے اس دین کے لیے، کیونکہ ہجرت کا مقصد کیا ہے کہ یا تو اللہ کے دین کو اختیار کر لو، یا خاندان اور قبیلے کو اختیار کر لو. تو صحابہ تو اللہ کے دین کے لیے ساری قربانی دیا کرتے تھے، تو وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے. تو یہ کچھ ہجرت کا سلسلہ ہمارے سامنے آیا. آئندہ جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.